میرے ساتھ بولتے رہیے ورنہ سلامت علی نے نعرہ لگا دینا، یہ آپ کو بات بتا دوں۔ وہ خاموش بیٹھے ہیں، اچانک بولتے ہیں وہ۔ جی جی، تو میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، آگے جو جملے میں نے کہنے ہیں نا اس کے لیے میں وہ تیاری بنا رہا ہوں، اور اتنی دیر تک ٹی وی بھی چل جائے گا۔ یہ دیکھیے، کل عزاداری گھروں میں بند تھی، کل حسین صرف امام بارگاہ میں سنا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے خود انسان سے کرا دیا ہے یہ کام کہ عزاداری ہر گھر میں چلی گئی۔ مستفید ہو رہے ہیں لوگ گھر بیٹھے ہوئے، ان کو ہر جگہ سے جو بھی مرضی چینل لگائیں۔ کل ہم زیارت پڑھتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ یہ انگلی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں، کبھی ادھر کرتے ہیں۔ آج دنیا کو خود پتہ چلتا ہے یہ بٹن دباؤ تو فلاں امام کا نام آ جاتا ہے، یہ بات۔ نظام قدرت ہے، خود کام لے رہی ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے جب میں کام لیتا ہوں تو میں فاسق سے بھی کام لے لیتا ہوں۔ وہ خود کام لے لیتا ہے، دشمن وہ کام کر جاتا ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ بھئی 25 سال پوری زندگی ہے، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچوں والا ہو جاتا ہے۔ 25 سال علی نے دشمنی میں گزارے ہیں، توجہ نہیں آپ نے فرمائی، بلکہ منافقت میں گزارے ہیں۔ 25 سال علی علیہ السلام نے منافقت میں گزارے ہیں، اور اس دور میں علی نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ ہر ایک کو علی کے در پہ آنا پڑا ہے۔ علی کے در پہ آنا پڑا ہے، علی ہم تیرے پاس ہیں، ہماری رہنمائی کر۔ 25 سال بچہ جوان ہو کے بچوں والا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے ایک ذہن بن چکا علی کی مخالفت میں۔ نہیں، ایک جملہ اور کہوں گا، بھئی جہاں علی سلام کریں اور سلام کا جواب نہ آئے، اس دور میں اگر علی اپنا کردار منوا لے تو پھر مانو نا کہ علی علی ہے۔ اس دور میں بھی علی ہے۔ علی نے اپنا 3 علی، آج تیسرے علی کی شہادت کا دن، جناب علی رضا علیہ السلام۔ اس علی کی بھی ہسٹری یہی ہے کہ ایک دم حق اپنے مرکز پہ آیا ہے۔ مدت کے بعد رسول نے ہجرت کی ہے، مدینے چلے گئے، جب فتح ہوئی ہے دوبارہ مکہ فتح کیا ہے، تو رسول دوبارہ جب مکے میں آئے، اور مکے میں آتے ہی ابو سفیان نے ایک جملہ کہا کہ عبداللہ کے بیٹے میں اتنی طاقت آ گئی۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ بھئی خاندانیت، رشتہ داری، شریکہ چلتا رہا ہے کہ قریش لے جائیں، بنی ہاشم لے جائیں، حکومت کے لیے لڑا جاتا رہا ہے۔ کہا عبداللہ کے بیٹے میں اتنی طاقت آئی، پاس جناب عباس ابن عبد المطلب کھڑے تھے، کہا یہ نہ کہے کہ طاقت آئی ہے، یہ کہے کہ حق آ گیا ہے۔ حق پلٹ کے آ گیا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب 25 سال بعد علی کے پاس خلافت آئی تو علی نے نہیں کہا مجھے بناؤ۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بھئی جو علی تمہاری دی ہوئی خدائی نہیں لیتا وہ تمہاری خلافت کیسے لے لے گا؟
وہ تو خدا ہی تمہاری، تم کون ہو بنانے والے؟ کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تاریخ میں پہلا انسان جس نے حکومت کو ٹھکرایا ہے اور بتا دیا ہے حکومت الگ ہے، خلافت الگ ہے، حکومت الگ ہے۔ بلکہ یہاں رک کے ایک میں جملہ کہہ دوں، جب نجران کے عیسائی آئے تھے نا، تو انہوں نے آ کے رسول کو سلام کیا تھا، خلق عظیم کے مالک نے منہ پھیرا تھا۔ پھر دوبارہ آئے، پھر سلام کیا، خلق عظیم کے مالک نے منہ پھیر لیا۔ میں خلق عظیم کے مالک کہہ رہا ہوں، منہ پھیر لیا۔ یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ کوئی سلام کرے جواب نہ دینا، یہ اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ لیکن جس میں اکڑ ہو وہاں اس کا جواب دینا اسی طرح ضروری ہے۔ التکبر مال متکبر عبادہ۔ وہ فاخرہ لباس پہن کے آئے تھے، جبکہ عقیدہ تھا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، رہبانہ زندگی گزارو، یہ تھا ان کا عقیدہ۔ لیکن جب آئے تھے فاخرہ لباس پہنا، ہیر و جواہرات سے مرصع ہوئے، آ کے کیا سلام، خلق عظیم کے مالک نے منہ پھیر لیا۔ دوسری طرف سے آئے پھر منہ پھیر لیا، تیسری طرف سے آئے پھر منہ پھیر لیا۔ مسجد سے یہ کہتے ہوئے نکلے یہ ہے مسلمانوں کا رسول، ہمیں بلایا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، اب ہمارا سلام بھی قبول نہیں، اب ہمارا سلام بھی قبول نہیں کر رہا۔ یہ جب جملہ کہا تو 21 مسلمان ملے تھے۔ میں نے جس لفظ کے لیے محنت کی ہے نا، توجہ فرمائیے گا، 21 مسلمان ملے، ہر ایک نے ایک ہی جملہ کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ یہ آپ کا رسول ہے، ہم سلام کرتے ہیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ 21 مسلمانوں نے ایک ہی جواب دیا، رسول کی باتیں رسول ہی جانے۔ تو سارے مل کر اگر پوری توجہ دے رہے ہو تو ایک جملہ کہہ دو نا کہ آج کے مسلمان سے اس دور کا مسلمان 1000 درجے بہتر تھا، جس نے یہ تو نہیں کہا کہ رسول ہمارے جیسے۔ آخری جو ملا نا اس کا نام تھا سلمان۔ سلمان نے کہا میں کوئی خود مسئلہ کبھی بتاتا ہوں، میں تو تمہیں در پہ لے جاتا ہوں، تم آؤ میں تمہیں در پہ لے جاؤں، جو علم کا در ہے وہاں لے جاؤں۔ سلمان نے بازو پکڑا، ان کو وہاں لے گئے، دستکل باب کیا، جناب سیدہ کے در سے علم کا در برآمد ہوا۔ علی علیہ السلام نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھے، ابھی انہوں نے سوال نہیں کیا کہ ہم مسجد میں گئے، ہم نے سلام کیا، آپ کے رسول نے جواب نہیں دیا، یہ کہا نہیں۔ علی نے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا مسئلے کا حل بتاؤں یا مسئلہ بھی بتا دوں؟ کہا ہے پورے مدینے میں ایک ملا ہے جو رسول کا مزاج جانتا ہے، جس جملے کے لیے میں نے محنت کی ہے نا، یہ سارا واقعہ سنا ہے، جو رسول کا مزاج جانتا ہے۔ تو سارے مل کر کہو نا کہ ان کو مان رو، یہ صرف رسول کا مزاج ہی نہیں، اسلام کا مزاج بھی جانتا ہے۔ کہا تم اس لیے آئے ہو نا کہ تمہارے پاس ذہن میں ایک سوال ہے کہ تم نے سوال کیا، رسول نے جواب نہیں دیا، اور تم پریشان ہو گئے ہو کہ یہ مسلمانوں کا رسول جو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا۔ یہ اخلاق ہے۔
تو یہ جملہ جب کہہ چکے نا، حضرت علی علیہ السلام نے کہا یہ تمہارا سوال ہے نا؟ کہا ہاں یہی سوال ہے۔ کہا جواب دوں؟ کہا دیں۔ کہا جواب بھی سوال ہے، میں جواب بھی سوال ہی کر رہا ہوں۔ کہا ایک بات بتاؤ، مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے ہو یا کسی بادشاہ سے؟ جو تھکے نہیں بیٹھے، جو پوری توجہ دے رہے ہیں، جو خود کو کم نہیں سمجھ رہے، جس کے لیے میں نے محنت کی ہے۔ مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے یا کسی بادشاہ سے؟ اب سلامت بھائی آپ سو جائیں یہاں آ کے تو پھر بری بات ہے نا، آپ جاگ کے میری بات سنیے۔ آپ نے آنکھیں بند کی، مجھے پتہ چل رہا ہے، میں آپ یہاں بٹھا دوں گا پھر آپ کو، اگر سو گئے تو آنکھیں بند نہ کریں، دیکھیں مجھے۔ مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے ہو یا کسی بادشاہ سے؟ اب جتنے عیسائی تھے خدا کی قسم سلام کیا کرو عیسائیوں کو، سچ بولنے والے ہیں، احترام سیدہ کرنے والے ہیں۔ ایک ہی جملہ سبھی نے کہا کہ ہم بادشاہ سے نہیں رسول سے ملنے آئے۔ یعنی اس کا مطلب ہے دو شخصیتیں وہاں ہیں، وہاں دو مذہب کھڑے ہیں، ایک علی مذہب رکھتے ہیں اور ایک عیسائیت مذہب ہے۔ علی نے سوال کیا بادشاہ سے ملنے آئے ہو یا مسلمانوں کے رسول سے؟ ادھر عیسائیت مذہب ہے۔ علی کا سوال بھی بتا رہا ہے کہ وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رسالت الگ ہے، توجہ نہیں فرما رہا، بادشاہت الگ ہے۔ اور عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے نہیں مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے ہیں۔ ادھر انہوں نے کہا مسلمانوں کے رسول سے ملنے آئے ہیں۔ علی علیہ السلام پکار اٹھے، پھر درباریوں والا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ اتارو۔ علی نے وہی فیصلہ کر دیا تھا کہ بادشاہت الگ ہے، رسالت الگ ہے۔ اور جب تخت دینے آئے تھے علی نے وہاں بھی کہا کہ تخت الگ ہے۔ نہیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، ہمیں فخر نہیں کہ ہم تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت کو فخر ہے کہ اوپر علی بیٹھے۔ جاگا بندہ، یہ جاگا بندہ، آپ کی بیداری سلامت رہے بھائی۔ تخت لے کے آئے، کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے، ضرورت نہیں، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، امامت الگ ہے۔ امامت زمین پہ بھی بیٹھے تو امامت ہے، امامت تخت کی محتاج نہیں۔ تخت مدینے میں بنا ہے، رسالت مکے سے شروع۔ ضروری نہیں ہمارے لیے تخت لے جاؤ، نہیں چاہیے۔ کہا ایک جملہ پھر کہا کہ یا علی نہیں چاہیے تخت؟ کہا نہیں۔ کہا اچھا اگر آپ کو تخت نہیں چاہیے، قیامت میں آپ کے بھائی رسول اللہ سے ہم شکایت کریں گے کہ ہم نے علی سے رہنمائی لینا چاہیے، علی نے انکار کر دیا۔ علی نے فوراً کہا رہنمائی چاہتے ہو تو پھر میں حاضر ہوں، راہبری چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں، راہبری میرے پاس ہے، اور راہبری تخت کی محتاج بھی نہیں ہے، میں ڈول بھی کھینچ رہا ہوں تو راہبری کرتا۔ پھر راہبری کرتے ہو تو آؤ حاضر۔ حضرت علی علیہ السلام آئے، حکومت ملی، چوتھے درجے پہ حکومت قبول کی 25 سال بعد۔ 25 سال بعد علی نے حکومت وہ قبول کی، جب لوگوں کے ذہن علی کے خلاف پکے ہو چکے ہیں۔ ایک بچے کو علی کے خلاف بلایا جائے، بڑھتا بڑھتا جب جوان ہوتا ہے 25 سال کا ہوتا ہے، باقاعدہ ذہن بن گیا علی کے خلاف۔ تو اس دور میں علی نے حکومت قبول کی،
اس جگہ تخت پہ جہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے. توجہ فرمائیں بھائی، اس جگہ بیٹھے. میں کسی کا نام نہیں لوں گا کون کہاں بیٹھا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں کسی کے گھر میں جھانکوں گا نہیں، میرے گھر میں بڑا کچھ ہے بھائی، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کا نام لوں. بس علی وہاں بیٹھے جہاں رسول بیٹھے تھے، اور لوگوں نے نیچے جو بیٹھے تھے انہوں نے اعتراض کیا، چے مگوئیاں سرگوشیاں. علی وہاں بیٹھے جہاں رسول. یہ سرگوشیاں خود بتاتی ہیں کہ علی سے پہلے وہاں بیٹھا کوئی. تھک گئے ہو تو آپ کی اپنی مرضی، جملہ تو میں کہہ چکا ہوں. یہ سرگوشیاں خود بتا رہی کہ علی سے پہلے کوئی بیٹھا ہوتا تو کوئی اعتراض نہ کرتا. علی وہاں بیٹھے جہاں رسول. ایک دوسرے کے کان، علی وہاں بیٹھے جہاں رسول. علی تو دل کی باتیں جانتا ہے، یہ تو سرگوشی ہے. بھائی ایک جملہ اور یہاں کہنے لگا ہوں، زندہ رہو سلامت رہو. یہ ان لوگوں کی سرگوشیاں ہیں جو ابو طالب کے ساتھ سرگوشی سن لیتے تھے. جو علی کے باپ کی سرگوشی سن لیتا ہے، علی ان کی کیوں نہیں سنے گا؟ تو ایک موقع تو علی کو بھی دو نا، کہ تم نے جو سن لی تھی. اور کہا ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، رسول نے کان میں کہا پڑھ لو کلمہ. کان کی بات جو رسول نے کہی وہ سن لی، لیکن ابو طالب تمہارے سامنے کیوں پڑھے؟ اچھا نہیں، آپ وہ جو مجھے چاہیے تھا نا ٹیمپو، وہ مجھے نصیب نہیں ہوا، لیکن میں اس کو بدل رہا ہوں. دیکھیے 4 شخصیتیں سب سے پہلے ایمان لائی ہیں نا، یہی ہے نا. 4 شخصیتیں سب سے پہلے اسلام لائیں. ان میں بچوں میں فلاں بچہ یعنی علی. بولو میرے ساتھ، جو بات تک بچوں میں فلاں بچہ علی. اچھا علی کب اسلام کہتے لائے؟ جب رسول نے کہا کہ اللہ کی طرف سے میں امر لے کے آیا ہوں. قد امرنی اللہ ادعوکم الیہ، مجھے اللہ نے حکم دیا میں تمہیں اپنی طرف بلاؤں. ایکم یعذرنی علی ھذا الامر، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے؟ تو علی نے کہا تھا اکون وزیرک یا نبی اللہ. آپ کی سماعت کا امتحان لے کے جملہ کہہ رہا ہوں. علی نے کہا اکون وزیرک یا نبی اللہ، اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا. لوگوں نے کہا علی پہلا مسلمان. کلمے پہ نہیں کہا، نہیں میں کس انداز میں جملہ کہوں. علی کو پہلا مسلمان کلمے پہ نہیں کہا، علی کو کہا ہے کہ علی نے کہا میں مدد کروں گا. مدد پہ مسلمان کہا ہے. اگر ابو طالب مدد کر رہا ہے تو پھر کلمہ سنتے کیوں ہو بھائی؟ علی نے یہ نہیں کہا کہ پہلے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر کہا مدد. اکون وزیرک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا. اے اللہ کے نبی، ابھی تو اعلان ہو رہا ہے، کہہ دے علی کہ اے محمد میں تیری مدد کروں گا. اے محمد میں تیری مدد کروں گا یہ کہہ دیتے، کہا نہیں اللہ کے نبی تیری مدد کروں گا. یا علی کہہ دے محمد میں تیری مدد کروں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہا نہیں اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا. اگر کہتے محمد میں تیری مدد کروں گا تو مدد ہوتی 63 سال. علی نے کہا اے اللہ کے نبی میں تیری مدد کروں گا. تو نبی ہے آدم سے پہلے قیامت تک نبی ہے. جہاں جہاں تیری نبوت جائے گی وہاں وہاں میری مدد جائے گی. تیری نبوت کے ساتھ میری
مدد پہ دنیا کہتی ہے کہ علی پہلا مسلم، کلمے پہ نہیں کہتی. یا تو ثابت کرو کہ علی نے وہاں کلمہ پڑھا. دعوت ذل شیرہ میں یا تو کو جہاں سے کہتے علی پہلا مسلم، یا تو وہاں ثابت کرو علی نے کلمہ پڑھا. علی نے کہا میں مدد کروں گا. تو کلمہ پڑھنے والا ہی مسلمان نہیں ہوتا، مدد کرنے والا علی جیسا کل ایمان ہوتا ہے. چھ مگوئیاں شروع ہو گئی. علی وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے تھے. علی نے کہا اونچا بولو کیا کہہ رہے ہو؟ کہ علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، رسول کی جگہ پہ بیٹھ گئے. اس کا مطلب ہے اس حد تک نہ دنیا نے رسول کو پہچانا تھا نہ علی کو پہچانا. علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. علی علیہ السلام نے یوں ہاتھ مارا، یوں ہاتھ مار کے کہا ما ھذا الاخشاب انا راکب کتف رسول اللہ. یہ لکڑی کیا ہے، میں تو رسول کے کندھوں پہ سوار ہونے والا. بھائی تھوڑا ثابت نہ ہونے دو، بلند آواز سے نعرے دور تک جائیں گے. یہ نعرے گھر گھر جا رہے ہیں. پچیس سال کے بعد پہلے علی کو لوگوں نے مجبور ہو کے بلایا. جناب امام علی رضا علیہ السلام کی عمر کو بھی مجبور ہو کے مامون نے بلایا تھا. 2 آفریں تھیں، 2 میں نے جوڑا ہے. باتیں آپ کی سنی، میں تو نتائج دے رہا ہوں. 2 آفریں دی تھیں. پہلی آفر تھی خلیفہ، آپ تخت پہ بیٹھے، لیکن شرط تھی کہ نظامی حکومت میں سنبھالتا ہوں. توجہ نہیں فرمائی آپ نے. بھئی ہوتے نا تھنک ٹینک پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے کسی کو مورا کر دیتے. ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہے، کچھ لوگ پہلے بیٹھے ہیں، حکومت کے لیے کسی کو آگے کر دیتے. کہا آپ خلیفہ بن تخت پہ آپ بیٹھے، انتظام میں سنبھال لیتا. امام نے اس کے 2 جواب دیے، اور جتنے پڑھے لکھے آپ سب تشریف فرما ہے نا، میں آپ کے سامنے وہ امام کے اس انداز میں جملے پیش کروں گا، خدا کی قسم اس سے بہتر جواب کوئی نہیں تھا جو امام نے دیا. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا میں خلافت آپ کو دیتا ہوں. میں بھائی سوال تو یہی ہے، یہی سمجھنے والی تو بات ہے. یہی اگر میں سمجھا بھر یہی تو سمجھنا، میں دیتا ہوں خلافت. اور اس نے اب جملہ سن لیجئے کیوں دے رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ولی عہدی بڑی مجبوری میں قبول کر لی. امام کی مجبوری نہیں. ہاں تھک گئے ہو تو آپ کیا اپنی بلدی. ہاں امام کی مجبوری نہیں، وہ وقت کا خلیفہ مجبور ہو گیا ہے. ان حالات کو اگر ہم سمجھیں نا تو آپ خود نتیجہ نکالیں گے کہ مجبور وہ ہے، امام مجبوری نہیں. 2 بھائی تھے ہارون کے بیٹے، 2 بھائی تھے، مامون اور امین. امین کی ماں عربی النسل تھی. ہے توجہ سناؤں، میرے ساتھ بول لیں اگر کہانی سننا ہے تو، اور کہانی میں ہوں ہاں چلتی رہے تو سننے کا مزہ آتا ہے.
اور سچی کہانی ہو تو اور بولنا چاہیے. دو بھائی ہیں, دونوں میں تنازع ہے. پہلے تو ہارون اتنا مجبور ہوا ہے دونوں بیٹوں سے. ایک دن اپنے جو اس کا خاص بندہ نا اس کو کہتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں. کیا آپ کیوں مجبور ہیں؟ کہ دیکھو میں سواری مانگتا ہوں تو مجھے تھکی ہوئی سواری دی جاتی, کھانا مانگتا ہوں تو صحیح کھانا نہیں ملتا. کا ثبوت؟ اس نے فوراً قمیض اتارا, کہا دکھا, دیکھ میں پٹی باندھ کے چل رہا ہوں, میرے بیٹے میری عزت نہیں کرتے. یہ ہے خلافت. میں توجہ نہیں فرمائی آپ نے, جہاں بیٹا باپ کا ہی نہیں. یہ حقیقتیں ہیں, کسی سے پوچھئے. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو متفق علیہ ہیں کہ ہارون تکلیف میں مرا ہے, دونوں بیٹوں کی شفقت کی وجہ سے مرا ہے, محبت کی وجہ سے مرا ہے. اتنا پیار دیا بچوں نے. 10 سال اس کے دور میں امام نے زندگی گزاری, اور اس نے جتنے ظلم کیے ہیں آگے مصائب میں پڑھوں گا, لیکن جملہ سن لیں. ہارون تکلیف میں مرا ہے, باقی 2 بھائی رہ گئے. امین کی ماں عربی النسل تھی اور ہارون کی ماں عجمی النسل تھی. پہلی تو لڑائی یہی ہے عربی اور عجمی کی. پھر تمہارے پاس اسلام کیا ہے؟ رسول تو کہہ گئے عجمی کو عربی پہ فخر نہیں اور عجمی کو عربی پہ فخر نہیں. تمہاری تو لڑائی یہی ہے. امین عیاش تھا, بہت طرب اور موسیقی کا شیدائی, شرابی, حکومت کا وقت نہیں ملتا تھا. ہارون جو ہے, مامون جو ہے, اس کو سپورٹ تھی عجم کی. اس نے حملہ کر کے اپنے بھائی کو مار دیا. حکومت آ گئی اس کے پاس. مجبوری بتا رہا ہوں کہ مامون کی مجبوری ہے, امام کی مجبوری نہیں. وہ مجبوری بتانے لگا ہوں. بھائی کو مار دیا. عرب کی بھی حکومت آ گئی, عجم کی بھی حکومت آ گئی. اب عجم میں یہ ہوا کہ انہوں نے حکومت لی تھی اہل بیت کے نام پہ. انہوں نے ہر امام کو مارا ہے, لہذا ان کے خلاف اٹھو. ہے توجہ؟ انہوں نے امام کو حکومت نہیں دی, لہذا ان کو مارو. ایک صلوات پڑھی بلند آواز. ہے توجہ؟ انہوں نے پہلے امین کو جیسے ہی مارا نا, اب ساری حکومت عرب کی ابھی آ گئی. عرب ناراض ہو گئے کہ ہمارا جو بندہ تھا اس نے مارا ہے, لہذا ہم مامون کے خلاف ہیں. یہاں شورش ہے عربیوں کی. اب بولو گے تو میں جملہ کہوں گا. یہاں غداری ہوگی عربیوں میں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ اس کی ماں عجمی ہے. اور وہاں عجم میں مسلم اٹھ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ ہم تجھے قبول نہیں کرتے کہ یہ خلافت تو لی گئی ہے اہل بیت کے لیے. اب یہ دونوں طرف ایک شور بلند ہوا. اب تلاش ہے فضل بن سال کے ذریعے کہ کوئی ایسا بندہ ملے جو امام کی جگہ بھی پر کرے اور عربی بھی ہو. میں آپ کو وہ اندر کی وہ کہانی بتا رہا ہوں کہ یہ مجبور کیوں ہے, امام کو کیوں دے رہا خلافت, کیوں دے رہا ولی عہدی. پہلا تھا کہ بڑا عہدہ دیتا ہوں کہ اگر آپ جہاں جائیں گے تو وہ جو عجم میں غداری ہو رہی ہے, بغاوت ہو رہی ہے, وہ کچلی جائے گی امام کی وجہ سے. اور یہ جو عرب میں آ رہی ہے یہ غداری کچل جائے گی کہ امام بھی ہے عربی بھی ہے, اور صرف عربی نہیں ہاشمی بھی ہے, ہاشمی نہیں رسول کا بیٹا بھی ہے.
یہ مجبوری تھی، تب اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں خلیفہ بناتا ہوں۔ اب جملہ تو یہی ہے جس طرح علی کے پاس، پہلے علی کے پاس آئے تھے، علی کی گھن گرج کو سننے کے لیے دنیا ترستی ہے بھائی۔ پہلے علی کے پاس آئے تھے کہ تمہیں خلافت دیتے ہیں، آج بھی علی کے پاس آئے ہیں۔ وہ اس وقت کا علی تھا، یہ اس دور کا علی ہے بھائی۔ واقعات پیش کرنے جو ہوتے ہیں یہی حقیقت ہوتی ہے، اور سامعین اگر ان کو قبول کر لیں تو یہ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ کہا ہم تمہیں خلافت، آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ امام نے دو جواب دیے ہیں، اگر میں کہہ پایا خدا کی قسم اس سے بڑا جواب کو نہیں۔ امام نے کہا کیا کہا ہے تم نے؟ کہا ہم تمہیں، آپ کو خلافت دیتے ہیں۔ امام نے فرمایا پہلا جواب، اگر یہ خلافت تمہیں دی ہے اللہ نے تو تم کون ہوتے ہو آگے دینے والے؟ توجہ نہیں فرمایا۔ اگر یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے تو تمہیں اختیار ہی نہیں آگے دینے کا، اور اگر تم اپنی طرف سے خود خلیفہ ہو تو میں تم سے کیوں لوں، میں تو اللہ کا نمائندہ ہوں۔ شاہ خراسان، وارث قرآن، مرکز ایمان، صاحب الحجت، سرکار امام رضا علیہ السلام، باواز بلند صلوات۔ یہ مجلسیں ان چیزوں سے پردہ ہٹاتی ہیں، اور اگر یہ نہ ہٹایا جائے تو مجلس پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ مجبور ہے، بغاوت کچلنی ہے، وہ امام کے بغیر کچلی نہیں جائے گی، لہذا امام کو خلافت دو۔ کہ تم کون ہوتے دینے والے؟ اگر اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر تو وہ بے اختیار ہے، وہ اللہ دے گا جس کو دے گا، اور اگر تمہاری ہے تو میں تم سے کیوں لوں، مجھے تو اللہ نے انعام دیا ہوا ہے۔ کہا نہیں، پھر ولی عہدی تو لینی پڑے گی۔ یہ مصائب پہ رکھتا ہوں کہ کیسے ولی عہدی کے لیے فورس کیا گیا۔ جملہ سن لیں، ولی عہدی کے لیے مجبور کر کے امام کو لائے گئے۔ اب نیشا پور کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، آج میں کچھ چند اس میں نتائج دینا چاہتا ہوں، اور آپ کی مجھے سماعت جو ہے نا وہ پوری توجہ کے ساتھ چاہیے۔ آپ نے سنا ہو واقعہ، اور روز سنتے ہیں، خود پڑھتے بھی ہیں، کہ نیشا پور میں آئے 24,000 اہل قلم تھے، معمولی بات نہیں، 24,000 قلم لکھنے کے لیے تھے کہ اماری میں امام تشریف فرمائے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، امام کو سیدھے رستے سے نہیں لے گئے جہاں شیعہ آباد تھے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امام نے کس انداز میں دین پھیلایا ہے، خدمات دیکھیں امام کی۔ سیدھے رستے سے نیشا پور نہیں لے گئے، سیدھے رستے مرو نہیں لے گئے، بصرہ کے ذریعے اوپر سے جہاں جہاں شیعت نہیں ہے، امام کے چاہنے والے جہاں نہیں ادھر سے لے جا رہے ہیں، ادھر سے، اور جہاں رستے میں جاتے ہیں دنیا اکٹھی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ رسول کا بیٹا پردہ ہٹا، اور علی کے فرزند ایک مرتبہ زیارت کرا، ہمیں پتہ چلے رسول کا انداز کیا تھا، ہمیں پتہ چلے علی کا شاہانہ انداز کیا تھا، ہمیں پتہ چلے حسن کس انداز سے زندگی گزار گئے، ہمیں حسن کا حلم دکھا دے، ہمیں علی کی شجاعت دکھا دے، ہمیں حسین کا صبر دکھا دے، باقر کی علومیت دکھا دے، اور جعفر کی صادقیت دکھا دے۔ ایک مرتبہ آ پردے سے، ہر جگہ لوگ رک رک کے کہتے ہیں جہاں شیعت نہیں۔ نیشا پور پہنچے، 24,000 اہل قلم، باقی دنیا کتنی ہوگی؟ ایک دم انہوں نے کہا پردے سے باہر آئیے، زیارت کرائیے۔ رسول کے بیٹے نے، علی کے بیٹے نے، حسن کے بیٹے نے، حسین کے بیٹے نے، زین العابدین کے بیٹے نے،
محمد باقر کے بیٹے نے، جعفر صادق کے بیٹے نے، موسیٰ کاظم کے بیٹے نے، تیسرے علی نے رخ سے نقاب ہٹایا، ساری دنیا نے دیکھا، ساری دنیا نے نظارہ کیا۔ اب یہاں رخ کے نتیجہ دے رہا، کیوں کہہ رہے ہیں چہرہ دکھائیے؟ بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ بھئی جو ہارون کو دیکھ چکے ہیں، جو صفا کو دیکھ چکے ہیں، جو بنی امیہ کے بادشاہ دیکھ چکے ہیں، بنی عباس کے بادشاہ دیکھ چکے ہیں، آج کیوں مطالبہ کرتے ہیں ایک مرتبہ رخ سے پردہ ہٹائیے؟ تو پھر کہنے کی جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گا، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو آج پتہ چل جائے بادشاہ کے دیکھنے میں وہ اطمینان نہیں ملتا جو رسول کے بیٹے کو دیکھنے میں اطمینان ملتا۔ رسول کے بیٹے، میں نتیجے دے رہا ہوں، حدیث نہیں پڑھ رہا۔ ہاں، اور ایک بات میں رک کے یہاں کہہ دوں، امام نے جو حدیث کہی نا، لا الہ الا اللہ حسنی، اللہ کہہ رہا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من داخل حسنی آمن من عذابی، پردے میں چہرے کو چھپایا، تھوڑی دیر بعد پھر پردہ ہٹایا، کہا بشرط یا وہ شروط یا، ایک دم مجمع کو دیکھ کے کہتے ہیں آنا من شروط یا، ان شرطوں میں میں۔ اب نتائج دیکھیے، اس میں امام نے ایک جملہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں شرط ہوں اور میں کہہ رہا ہوں۔ جو میرے ساتھ دیں گے نا ان کو لطف آئے گا ان جملوں کا۔ بھائی یہ نہیں کہا کہ میں شرط ہوں اور میں کہہ رہا ہوں، کہا میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، میرے بابا موسیٰ کاظم نے سنا جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا محمد باقر سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے سنا، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ سے سنا، انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی رسول اللہ سے سنا۔ رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کے کہا کہ یہی لوح محفوظ پہ اللہ نے قلم سے لکھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ حسنی۔ اب یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی، اس میں جو نکتہ ہے نا وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ میں نے بھئی دیکھیں، اگر کہتے کہ اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، میں کہہ رہا ہوں، اور یہ شرطوں کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ شرطوں کے ساتھ نجات دیتا ہے، اگر شرط نہ مانی جائے تو نجات نہیں دیتا۔ لا الہ بھی جتنا مرضی لا الہ کہہ لو، جب تک شرطیں نہ ہوں لا الہ نجات نہیں دیتا۔ لا الہ اسی کو نجات دے گا جو شرطوں کو بھی مانے گا۔ بندہ لا الہ کا بندہ نہیں بنے گا جب تک شرطوں کا بندہ نہ بنے، شرطوں کو مان کے۔ اور اگر کہتے میں کہہ رہا ہوں، بھئی زندہ رہو سلامت رہو، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آج تک کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا ہے، اپنے آباء و اجداد سے ہٹ کے کسی امام نے نہیں کہا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں، کسی امام نے یہ نہیں کہا فلاں صحابی نے مجھے کہا ہے، اور نہ کسی صحابی نے کہا ہے کہ میں نے امام کو بتایا ہے۔ تھک گئے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں تو آپ کو نتیجے تک لے آیا ہوں نا۔ اچھا ٹھہریے، یہاں میں آ کے خبر دیتا ہوں کہ فلاں بات اس طرح ہے، اس کی اتنی عظمت ہے جو میں بات کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد بندہ آتا ہے،
تمہیں پتا ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ وہ میں ہوں. تھک گئے ہو تو آپ کی اپنی مرضی. بھی ایک بندہ فوری آ جاتا ہے جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں تو آپ کے سامنے بڑا ہو گیا نا. اتنا بڑا واقعہ آپ نے بتایا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں، آواز بلند ہونی چاہیے آپ کی صلوات کی. ہے نا توجہ؟ یعنی یہاں کوئی بھی آپ میں سے بہت بڑی بات بتا دے، ہم کہتے ہیں یار بڑا آدمی اتنی بات بتا دی بڑی. جو میرے ساتھ بولے گا تو میں کہہ پاؤں گا جملہ. بھئی ایک یہاں آ کے بندہ کوئی کہتا ہے کہ یہ بات بہت بڑی بات اس نے آپ کو علمی بتا دی، تو آپ کہتے ہیں یار بڑا بندہ ہے، اتنا نالج والا ہے. تھوڑی دیر بعد کو دوسرا بندہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں پتا ہے یہ اس کو کس نے بتائی ہے؟ ہے نا؟ تو اب وہ بڑا ہو گیا نا. اگر آل محمد نے کسی سے روایت لی ہے، تھکے ہوئے لوگوں کے لیے جملے نہیں ہیں بھائی، اگر کسی سے روایت لی ہے تو وہ بڑا ہو گیا نا. آج تک کسی اہل بیت کی فرد نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نے فلاں سے سنا، اس 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 نے رسول اللہ سے سنا. جب بھی اہل بیت کہتے ہیں میں نے بابا سے سنا، اس نے اپنے بابا سے سنا، اس نے اپنے بابا سے سنا، اس نے رسول اللہ سے سنا، اس نے اللہ سے سنا. تو اہل بیت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے تعلیم یافتہ. ہمارے پاس ڈائریکٹ اللہ سے آتا ہے. یہاں کسی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے بتایا. اچھا، اگر دوسرا نتیجہ، اگر یہ صرف کہتے کہ میں ان شرطوں میں شرط ہوں اور باقی نام نہ لیتے، نہیں جتنا ٹیمپو تھا نا سماعت کا وہ رہنا چاہیے باقی. اگر یہ کہتے کہ باقی نام نہ لیتے کہ مجھے میرے بابا نے بتایا، ان کے بابا نے بتایا، ان کے بابا نے ان کو بتایا، اگر یہ نہ کہتے نا تو صرف کہتے میں بتا رہا ہوں. تو جو کہا تھا نا کہ لا الہ نجات دیتا ہے شرطوں کے ساتھ، اور اس کی ایک شرط میں ہوں. اگر روایت رہتی یہاں تک باقی ائمہ معصومین کے نام نہ ہوتے تو شرط دنیا سمجھتی کہ ایک ہی ہیں. شرط ایک ہی ہے جو انہوں نے بتائی، باقی ڈھونڈتے، پریشان دنیا ہوتی. امام نے سارے نام لے کے بتا دیے کہ ان شرطوں میں رسول کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، ان کے بعد محمد باقر، ان کے بعد جعفر صادق، ان کے بعد موسیٰ کاظم. یہ ساری شرطیں ہیں، ان میں ایک کا انکار بھی کفر ہے. وہ اثر میں روایت کی سند نہیں، جملہ سمجھے گا اور زندہ رہو سلامت رہو. روایت کی سند ہی نہیں دے رہے تھے، وہ شرطیں بھی بتا رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی یہ شرطیں ہیں. اچھا، ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے. میں اتنے سمجھدار دوستوں کو اگر نہ بتا پاؤں نا تو بخل ہوگا. بھئی یہ ضد کیوں ہے کہ آپ بولیں؟ زیارت کی تو ضد سمجھ آ گئی.
ابن رسول اللہ کچھ فرمائیے. فرمان تو بڑے سن چکے ہیں, نہیں بولیں گے تو میں جملہ کہہ پاؤں گا. بھئی دربار میں روز فرمان ہی تو سنتے ہیں. آج ضد کیوں ہے؟ 24,000 اہل قلم کھڑے ہیں. کچھ فرمائیے. یہ ضد کیوں ہے؟ اصرار کیوں ہے کہ کچھ فرمائیے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی مخلوق صرف رسول اور اللہ کا چہرہ ہی نہیں دیکھنا چاہتی تھی, اللہ اور رسول کا لہجہ بھی سننا چاہتی تھی. بھئی میں تو نتیجے دے رہا ہوں, باتیں آپ کی سنی ہوئی. اچھا ایک اور, ادھر مولا بولیں, رسول کے لہجے میں بولیں, علی کے لہجے میں بولیں, حسن کے لہجے میں بولیں, حسین کے لہجے میں بولیں, معصومین کے لہجے میں بولیں. ادھر بولیں, فوراً کلمیں نکلی. ایک نہیں 24,000. اب دیکھنا چاہتا ہوں سماعت کی کس معراج پہ ہو. ادھر بولے, ادھر کلمیں نکلیں, دوات نکلی. رسول نے اسی وقت زندہ رہو سلامت رہو. اتنا بڑا جملہ آپ جہاں پہنچ گئے ہیں, آپ کو میں سماعتوں کو سلام کرتا ہوں. بھائی رسول نے ایک قلم مانگا تھا, نہیں ملا تھا, امام نے 24,000 نکلوا لی. پریشان ہو گیا. ہاں اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کائنات میں ہر امام مظلوم, ہر امام مظلوم. بلکہ ایک جملہ اور کہوں کہ صرف یہی امام پردیس میں نہیں مارے گئے. جناب موسیٰ کاظم پردیس میں مارے گئے, جناب حسین پردیس میں مارے گئے, جناب محمد تقی پردیس میں مارے گئے, جناب علی نقی. لیکن کسی کو غریب الغربا نہیں کہا گیا. مصائب صرف اتنا ہی ہوتا ہے جو پہنچ جاتا ہے. بہت بڑا مصائب یہی ہے کہ ایک ہی کائنات میں جس کو غریب الغربا کہا گیا. امام سے خود کسی نے پوچھا کہ آپ کے لقب کے ساتھ غریب الغربا کیوں ہیں؟ کہ میرے ہر معصوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی معصوم موجود ہے. میں واحد ہوں جو تنہائی میں مارا جاؤں گا. آفرین, زندہ رہو, سلامت رہو, کبھی نہ تھکو غم حسین میں روتے ہوئے. یہ واحد امام ہے جس نے باقاعدہ ولی عہدی کے بعد بھی مجلس کی بنیاد رکھی ہے. اور جملہ کہتا تھا یہ امام. لوگ پوچھتے تھے امام سے کہ آپ عاشور کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں کہ جب بھی عاشور آتا ہے آپ کے نالین اترے ہوتے ہیں, آستین الٹے ہوتے ہیں, گریبان کھلا ہوتا ہے, بال کھلے ہوتے ہیں, دستار جھکی ہوتی ہے. عاشور کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ امام فرمایا کرتے تھے کہ ہم عاشور کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں لَأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ,
کہ کہیں غدیر کی طرح تم عاشور کو بھی نہ بھلا دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہ کہیں تم غدیر کو جو بھلا چکے ہو عاشور بھی نہ بھلا دو۔ دیب الخزائی سے مجلس شروع کروایا کرتے تھے۔ جملہ اگر میں کہہ پایا تو اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ ایک دن امام کو خود درخواست کی گئی، ابن رسول اللہ آج کچھ اپنے دادا کے مصائب آپ بھی پڑھیں، سنو گے امام کے منہ سے جو مصائب ہیں۔ اس سے زیادہ میں جملے نہیں کہہ سکتا، میں امام کے جملے کہہ رہا ہوں۔ امام منبر پہ گئے، دیبل کے بعد امام بیٹھے، ایک ہی جملہ کہا ہے، اس کے بعد مجلس ختم ہو گئی ہے۔ دنیا اتنا روئی ہے جس کی انتہا نہیں۔ امام نے فرمایا انہو ذبح کما یذبح الکبش، میرے دادا کو اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہیں ابھی بھی بات پہنچی نہیں، گوشت فند ذبح ہو جاتی ہے، مگر زمانہ جاہلیت میں جو گوشت فند ذبح ہوتی تھی نا، امام نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ ایک گوشت فند کو 7 سے 10 آدمی پالتے تھے۔ اگر سمجھا پاؤں تو اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں، خدا کی قسم۔ 8 سے 10 آدمی پالتے تھے۔ جب وہ جوان ہوتی تھی کوئی چھری لے کے آ جاتا، کوئی تیر لے کے آ جاتا، کوئی نیزہ لے کے آ جاتا، کوئی تلوار لے کے آ جاتا، کوئی پتھر لے کے آتا تھا، جس کے ہاتھ میں جو ہوتا وہ مارنا شروع کر دیتا۔ گوشت فند زندہ ذبح ہو جاتی تھی۔ تو میرے دوستو یہی امام سمجھا رہے تھے کہ حسین اکیلا کھڑا تھا، کدھر سے نیزہ مارا جا رہا تھا، کدھر سے تیر مارا جا رہا تھا، کدھر سے تلوار ماری جا رہی تھی۔ اگر اب بھی کوئی نہیں سمجھا، جو ہائے کر کے رونا چاہتا ہے زندہ رہو سلامت رہو۔ تاریخ کہتی ہے امام یوں گرتے تھے، نیزوں والے یوں کر دیتے تھے، امام ادھر گرتے تھے، نیزوں والے یوں گر دیتے ہیں۔ بڑی دیر کے بعد امام زین سے زمین پر آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہوگی مجلس، گریہ آپ نے کیا۔ خدا شاہد ہے جب امام کو بلایا گیا نا ولی عہدی کے لیے، یہی بڑا مصائب ہے۔ یہ واحد گھرانہ ہے جس کو کئی بار جلایا گیا ہے۔ پتہ نہیں کس انداز میں جملہ کہہ پاؤں بھائی، کئی بار اس گھر کو جلایا گیا ہے۔ ایک جملہ ہارون کے دور میں جب اس گھر کو جلایا جا رہا تھا نا، خدا کی قسم ظالم اس حد تک آ گئے تھے کہ اے ابن رسول اللہ، تمہاری مستورات کے کانوں میں جو بالیاں ہیں خود اتار کے دو گے یا ہم اتاریں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام جیسے دروازے پہ آئے، امام نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ مرو ہمارے ساتھ چلو۔ امام نے ایک جملہ کہا، میری مرضی سے یا تمہاری مرضی سے؟ مصائب یہی تھا جو میں کہہ رہا ہوں، میری مرضی سے میں وہاں چلوں یا تمہاری مرضی سے؟ کہ نہیں، تمہاری مرضی ہوتی تو تم پہلے ہی آ جاتے، ہماری مرضی، ہمارا جبر۔ کہا اجازت ہے میں اپنی بہنوں سے مل لوں؟ اور زندہ رہو اور سلامت رہو۔ اجازت ہے میں اپنی ماں سے مل لوں؟ اور کائنات کا مختار امام آج اتنا مجبور ہے، کہہ رہا ہے اجازت ہے میں اپنی ماں سے مل لوں؟ آپ نے بھی سن لیا، میں نے بھی پڑھ لیا۔ جیسے امام نے آ کے کہا نا اپنی ماں سے، اماں میرا آخری سلام، میں نے بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی سن لیا۔ آخری سلام جب امام نے کہا نا، اب ماں کا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا،
کہ بیٹا آخری سلام کہہ رہے ہو، کیا دوبارہ نہیں آؤ گے؟ کہ نہیں اماں میں آخری سلام کر کے جا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ روضہ رسول پہ جب امام آئے نا، اسی انداز سے آئے جس طرح امام حسین علیہ السلام آیا کرتے۔ جب 28 رجب کو امام نکلے ہیں نا مدینے سے، وہی انداز ہے اس امام کا رسول کے روضے پہ۔ کتنی بار جا کے سلام کیا ہے، کتنی بار آ کے باہر چیخ مار کے روتے رہے، چیخ مار کے روتے رہے۔ مدینہ پورا اکٹھا ہو گیا کہ آج مدینے میں پھر حسین برآمد ہو رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ نانا دنیا تیرے پاس رہنے نہیں دیتی، اور زندہ رہو سلامت رہو۔ نانا تیرے پاس دنیا رہنے نہیں دیتی، آج تیرا مجاور آخری سلام کر کے جا رہا ہے۔ روضہ رسول ہل گیا تھا یہ جملہ سن کے، اور پھر آ کے اپنی دادی سے ودا کیا، اپنے دادا سے ودا کیا، حسن مجتبیٰ سے۔ دادی کے پاس آ کے پہلے آ کے کہتے تھے میری ذکیہ دادی میرا سلام، میری معصومہ دادی میرا سلام۔ آج کہتے ہیں میری مقصوبہ دادی میرا سلام، میری پہلو پہ ہاتھ رکھ کے رو رو کر دعائیں کرنے والی دادی میرا سلام۔ ایک جب قبر سے آواز آئی ہوگی کہ بیٹا تم جہاں جاتے ہو میں تو تمہارے ساتھ جاتی ہوں، کبھی مدینہ، کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی بغداد، تیرے باپ کے پاس بھی آئی تھی، بیٹا اکیلا نہ سمجھنا، تیرے پاس بھی تو ساؤں گی میں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زندہ رہو سلامت رہو۔ امام اجازت لے کے جیسی چلنے لگے نا، آئے مولا حسن کی قبر پر، ہاتھ رکھ کے رو کے کہتے ہیں دادا تجھے بھی زہر دیا گیا تھا، مجھے بھی زہر دیا جائے گا، تجھ سے یہ مشق چلی ہے، مجھ پہ مشق چھٹی جگہ پہ آئے گی، مجھے زہر دیا جائے گا، لیکن ایک فرق ہے دادا، جب تجھے زہر دیا گیا زینب جیسی بہن تشت میں تیرے جگر کے ٹکڑے لینے والی تھی، میری 19 بہنیں ہیں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گی مگر مجھ تک نہ پہنچ پائیں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام آئے، امام کو زہر دے دیا گیا۔ میں جملہ کہنے لگا ہوں خدا کی قسم، زہر وہ تھا جو وصیت کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ ابو سلط، میں جا رہا ہوں دربار میں، جب میں واپس آؤں تو اگر میرے چہرے پہ چادر ہو، نقاب ہو تو مجھے بلانا مت، سمجھ لینا مجھے زہر مل گیا۔ اگ ماتمی بیٹھے میں جملہ کہنے لگا کہ مولا پتہ کیسے چلے تجھے زہر مل گیا؟ کہ میرے پیروں کی تلیوں کی طرف دیکھنا، اگر خون ان سے نکل رہا ہو تو سمجھ لینا مجھے زہر مل گیا۔ اور زندہ رہو سلامت رہو۔ آپ سن گئے، میں پڑھ گیا، یہ زہر اتنا تھا کہ امام کے پیروں سے خون نہیں نکلا، ہاتھوں سے بھی خون برآمد ہوا، کانوں سے بھی خون نکل رہا ہے، آنکھوں سے بھی خون نکل رہا ہے، ناک سے بھی خون نکل رہا ہے۔ امام پکار کا کہتے ہیں ابو سلط جلدی سے ابو ہرسمہ کو بلا، ہرسمہ کو میرے پاس بلا۔ جب ابو سلط جلدی سے دوڑ کے آئے، دق الباب کیا، تہجد کی نماز پہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک دم پکار کے کہتے ہیں ہرسمہ جلدی کر، جلدی کر، امام بلا رہے ہیں۔ ہرسمہ جلدی سے باہر نکلا، اتنا طوفان ہے، اندھیرا ہے، بارش اتنی ہو رہی ہے، رستہ نظر نہیں آ رہا، اس دیوار کا سہارا، اس دیوار کا سہارا، اس دیوار کا سہارا لے کر ہرسمہ جو آگے بڑھ رہے ہیں نا، جیسی قریب آئے، امام کہتے ہیں ہرسمہ تو نے اتنی دیر لگا دی کہ مولا طوفان بڑا ہے، بارش بڑی ہو رہی ہے، زندہ رہو سلامت رہو۔ امام نے ایک مرتبہ قوم کی طرف دیکھ کے کہا شاید میری بہن خیریت سے پہنچ نہ پائے، اتنے طوفان میں کیسے چل رہی ہے؟ کہ مولا کس سے بات کر رہے ہو؟
کہ میری بہن میرے پاس آنا چاہ رہی ہے لیکن طوفان بڑا ہے، کہ مولا کہاں پہنچی ہے؟ کہ دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو، کہ کیا دیکھا ہے؟ کہ دیکھا ایک بی بی ہے جو دونوں ہاتھوں کے ساتھ پہاڑیوں پہ بیٹھ کر چل رہی ہے۔ مولا جدھر جاتی ہے زمین رنگین ہو جاتی ہے، پیروں سے خون برآمد ہو رہا ہے، پکار پکار کر کہتی ہے بھیا تیرے پاس کس طرح پہنچوں گی اس طوفان میں؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون۔ یا الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارا پڑھنا، مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا صف عزا بچھانا، میرے اللہ اس کو منظور و مقبول فرما۔ میرے اللہ اس کا اجر و ثواب ہم سب کے مرحومین خصوصاً بانی مجلس کے مرحومین کی روح کو پہنچا۔ میرے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ جتنے بھی سامعین موجود ہیں سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پڑھنے والوں کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلیں، صراط کی منزلیں، حشر کی منزلیں آسان فرما، لواء الحمد کا سایہ عطا فرما، 12ویں امام کا جلد ظہور فرما، اپنے اپنے امام کے مخلص اصحاب میں سے شمار فرما۔ ہمارے جتنے بیمار ہیں میرے اللہ، ہمارے رشتہ داروں میں، بانیان مجلس میں خصوصاً شاہ سے بیمار ہیں، اور بھی جہاں جہاں کورونا کے جو مریض ہیں، خاص کر آج اٹلانٹا سے مجھے دوستوں نے کہا ہے وہ جو مریض ہیں میرے اللہ، اور بھی جہاں ہمارے دوست احباب مریض ہیں میرے اللہ، ان کو سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما۔ امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مشکلیں آسان فرما، کرونا سے نجات عطا فرما۔ ہمارے شب و روز اس وقت ڈسٹرب ہوئے ہیں، پریشان ہیں ہم، میرے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔